اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کے ارواح کو اکٹھا فرمایا اور پھر فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو عالم ارواح کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، وہ سبق یہ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن دنیا کے اندر آ کر کے ہم اس سبق کو بھول چکے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی نے اپنے رب کو اپنا دکان مان لیا، کسی نے اپنے رب کو اپنا کاروبار مان لیا، کسی کا کیا رب ہے، کسی کا کیا رب ہے، کسی کا کیا رب ہے، جبکہ اللہ پاک کے ساتھ ہم نے عہد اور وعدہ یہ کیا تھا کہ رب آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ اب اس سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر حضرات انبیاء کرام کو بھیجا کہ تم جاؤ دنیا کے اندر ان لوگوں کے اوپر محنت کرو جن کے دل دماغ سے وہ سبق نکل چکا ہے۔ سب سے آخر میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت عطا فرمائی، شاگردوں کی ایک جماعت ایسے عطا فرما دی کہ جن کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی کہ وہ بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، اور پھر ان سب کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ یہ یاد کیا ہوا سبق آگے دوسروں کو بتا دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہر شاگرد نے اس سبق کو آگے اپنے ذمہ داری کے طور پر منتقل کیا، لیکن نبی علیہ السلام کی شاگردوں کی اس جماعت میں ایک منفرد شخصیت جو منفرد کمالات اور صفات کے حامل تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل مرتبہ اور مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 15 آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل فرمائی ہے، جس میں سے ایک آیت یہ ہے جس کا ایک مختصر سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میری محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو پروردگار ان کی خود مدد کریں گے۔ اس آیت میں آگے جا کر کے مدد تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی یہاں پر نسبت اپنی طرف کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صاحب کو کیا عظمت، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طریقے سے بدر کے میدان کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب ہاتھ میں مٹی لی ہے، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ در حقیقت اللہ نے پھینکی ہے۔ کام اللہ اگرچہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے نسبت اپنی طرف کر دی۔ تو جس کے کام کی نسبت اللہ پاک اپنی طرف کر لیتے ہیں، اس سے اس کے مقام اور مرتبہ مراد لینا مقصود ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے کہ میں نے جب کبھی کسی پر دین پیش کیا تو کسی نے صاف انکار کر دیا اور کوئی تردد کا شکار ہوا، بلا تردد تصدیق جس نے کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یہ کہ تصدیق کی ہے بلکہ پر استقامت سے رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام ایک مجلس میں بات ارشاد فرما رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ جو پچھلے امتوں کا تھا ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب گائے کے اوپر سوار ہوئے اور گائے کو تیز دوڑانے کے لیے ایک چابک لگائی۔ وہ گائے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ کہنے لگی ارے اللہ پاک نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ مجھے مار رہے، سواری کے لیے تو اللہ پاک نے دیگر جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔
تو جب یہ واقعہ سنایا، منافقین تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اس مجلس میں بھی منافق بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، گائے بھی کوئی بات کر سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارے اس بات پر میرا بھی یقین ہے، اور میرے یقین کے ساتھ ساتھ ابو بکر اور عمر کا بھی بھرپور ایمان اور یقین ہے۔ اور یہ بات اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وما ہما جس وقت ابو بکر اور عمر دونوں موجود نہیں تھے، صحابی تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام وجد میں آئے اور بڑے جلال میں آئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارے تم کس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو؟ یہ تو وہ صاحب ہے جب میں نے آپ سے یہ کہا تھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں آپ سب کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہو، تو تم سب نے کہا تھا تم جھوٹ بولتے ہو، ایک ابو بکر ہی تو تھا جس نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام معراج کا سفر کیا اور پھر واپس آ رہے تھے، تو جبریل سے کہنے لگے میری قوم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ میں نے معراج کا سفر کیا ہے اور میں 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں بند کر کے تصدیق کرے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، فجر سے پہلے اعلان فرمایا آج رات کے ایک حصے میں نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، وہاں انبیاء کی امامت کی، وہاں سے معراج کا سفر کیا، اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہا ہو۔ سارے لوگوں نے تکذیب کی، سب نے جھٹلایا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے جادوگر کہا، جو کہہ سکتے تھے اپنی استعداد کے مطابق کہتے رہے۔ ابو جہل کو موقع ملا، ابو جہل اینڈ کمپنی سب ایک چوک میں کھڑے ہیں اور اسی بات کو دہرا رہے ہیں، ارے تم نے کسی ایسے صاحب کو دیکھا ہے جو کہے رات کے ایک حصے میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں انبیاء کی امامت کی، پھر آسمانوں کا سفر کیا، 5 نمازوں کا حکم لے کر کے واپس پلٹا ہو؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ اب اس بات چیت میں مشغول تھے، سامنے سے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے۔ اب یہ آگے بڑھے، ابو جہل کہنے لگے ابو بکر آپ بڑے تاجر آدمی ہیں، بہت بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایک صاحب یہ کہے کہ میں آج رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا ہو، پھر آسمانوں کا سفر کیا ہے، پھر واپس بھی پلٹا ہو، اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ تحفہ لایا ہو، تو کیا کوئی مان لے گا ایسے شخص کی یہ بات؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر یہ بات آپ کی ہے تو آپ جھوٹے ہیں، اگر یہ بات میں کہوں تو میں جھوٹا ہوں، اگر یہ بات کوئی تیسرا کہے تو وہ جھوٹا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں اگر یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں ابو بکر آنکھیں بند کر کے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے اگر آپ میرے محبوب کی مدد نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے، تو مجھ پروردگار نے پہلے ہی مدد کی ہے۔ کب مدد کی ہے؟ جب مکہ کے لوگوں نے ان کو نکالا، ان 2 میں سے وہ ایک تھے، اور پھر غار میں رہے، 2 رہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، جب اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، دیکھیں نا یہاں پر اللہ پاک نے لفظ صاحب استعمال فرمایا ہے، صحابی نہیں فرمایا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ صاحب کا معنی اور ہے، صحابی کا معنی اور ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزار دیا ہو وہ صحابی کہلاتا ہے، اور صاحب اسے کہتے ہیں کہ جس نے عرصہ، ایک زمانہ، ایک بڑی مدت نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزاری ہو وہ صاحب کہلاتا ہے۔ صاحب دیکھیں نبی علیہ السلام کے 2 صاحب تھے، 2 صاحب، ایک صاحب اب جبریل امین ہے اور ایک صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان دونوں کے مابین عجیب مماثلت ہے اگر دیکھی جائے۔ جبریل امین ہے
तमाम फरिश्तों के सरदार है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा के सरदार है। जिब्रील ने कुरान पाक लाया है, अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक की तस्दीक की है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहि सलाम के साथ सिर्फ अकेले थे, जिब्रील नहीं थे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिर्फ नबी अलैहि सलाम के साथ जिब्रील थे, अबू बकर नहीं थे। मेराज के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ जिब्रील है, अबू बकर नहीं है। और हिजरत के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ अबू बकर है, जिब्रील नहीं है। इसके अलावा ये हमेशा साथ रहे। जब मेराज का सफ़र था, जिब्रील नबी अलैहि सलाम के घर पर आए, लेकिन जब हिजरत का सफ़र था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के घर पर आए। मेराज का सफ़र रात को हुआ, हिजरत का सफ़र भी रात को हुआ। लेकिन आप याद रखें कि इन दोनों सफ़रों में एक मौका ऐसा आया कि जिब्रील को एक मोड़ पर वापस पलटना पड़ा। कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ से आगे आप अकेले जा सकते हैं, मैं जिब्रील सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस सफ़र में ऐसा मोड़ नहीं मिलता कि जिसमें अबू बकर ने कहा हो, या रसूलल्लाह, यहाँ से आगे आप अकेले चले, मैं अबू बकर साथ नहीं दे सकता। बल्कि रोज़े अव्वल से लेकर आखिरी सांस तक साथ रहे। इसलिए नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेरे ऊपर इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में बदला नहीं दे सकता। मैं परवरदिगार कल क़यामत के दिन अबू बकर को मेरे